السلام علیکم، نیو اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیانی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، آج 9واں محرم الحرام اور کل یوم عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں حق اور باطل اور صبر و استقامت کی عظیم الشان داستان رقم ہوئی۔ ناظرین، واقع کربلا میں ہزاروں یزیدیوں کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور صحابہ پر مشتمل صرف 72 وفادار ساتھیوں نے جانیں تو نچھاور کر دیں، لیکن یزید کو بیت نصیب نہ ہوئی۔ واقع کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ بات سیاست پر بھی کریں گے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا، اور آخر میں معیشت پر بات کریں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ پائے گا، پیٹرول کتنا سستا ہو سکتا ہے، اور آئل کمپنیز کا 104 ارب کے نقصان کا دعویٰ درست ہے؟ کیا حکومت آئل کمپنیز کی بلیک میلنگ میں آئے گی؟ سوالات بہت سے ہیں، ان کے جوابات کے لیے اپنے معزز پینل کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عالم دین علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اظہر صدیق صاحب، رہنما تحریک انصاف، عظمیٰ کاردار صاحبہ، رہنما مسلم لیگ نون، اور معیشت پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے، علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہی بات کرنا چاہیں گے کہ واقع کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی علامہ صاحب۔ آواز پہنچ رہی ہے علامہ صاحب تک؟ ٹھیک، چلیں علامہ صاحب سے ایک دفعہ پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے شاید کوئی پرابلم ہے۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو عظمیٰ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت دور حاضر میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس واقعہ کربلا سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک ایسے موقع پہ مجھے انوائٹ کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے ایک نہیں کئی سبق ملتے ہیں، اور اس میں جو قربانی کی جو ایک مثال ہے، اور ایک کاز کے لیے اور ایک حق کے لیے آپ کھڑے رہیں اور اپنی جان بھی قربان ہو جائے، آپ کی پوری جو فیملی ہے وہ کس طریقے سے سیکریفائز انہوں نے دیا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کربلا کے واقعات کا سوچ کے اس کا دل آزردہ نہ ہو۔ دل چاہے وہ کتنے سال بھی گزر گئے، لیکن آج بھی اسی طرح سے یہ غم جو ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستیاں تھیں، اور وہ ان کے جب وہ حیات تھے تو ان کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ یہ اس طرح سے ایک عظیم جو ہے وہ قربانی، یہ بچے چھوٹے چھوٹے حضرت حسین اور حسن اس وقت چھوٹے تھے، تو اس لیے وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ میرے پیارے ہیں، اور ان کے پیاروں نے جو قربانی دی وہ رہتی دنیا تک۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میڈم، ہمیں علامہ صاحب دوبارہ سے جوائن کر لیا، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک، یہیں پر سوال یہی تھا کہ واقع کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، واقع کربلا تاریخ کا صرف ایک پیج اور ایک صفحہ نہیں ہے، بلکہ ارادے خدا کا وہ مظہر ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر تا قیام قیامت تمام ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی توحید کے سائے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے قرآن کے احکام کے مطابق جینا چاہتے ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے جینے کا ایک دستور اور مرنے کا ایک طریقہ، یہ آپ کو کربلا نے بتایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو
کسی ایک خاص حادثے کے نتیجے میں جام شہادت نوش کرنے والی ہستی کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ ایک نہایت ناقص تصویر پیش کریں گے کربلا کی. امام حسین علیہ السلام نبی کریم کے فرزند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کی خبر نبی کو دی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ نبی کا فرزند شہید ہوگا. کیوں شہید ہوگا وہ بھی واضح ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ بچہ بڑا ہو کر کبھی بھی جام شہادت نوش نہ کرتا، لیکن اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ اس فرزند رسول کی شہادت کے ذریعے سے امت اسلامیہ کے اندر غیرت کی، حمیت کی، بیداری کی، دینداری کی، سچائی کی، حق کے رستے کی پیروی کی ایک ایسی مثال اور ایک ایسا نقش فراہم کر دیا جائے کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان تا قیام قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ اگر میرے سامنے برائی تھی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کی وجہ یہ تھی. کوئی بھی ایسا عذر پیش نہ کر سکے، تاکہ ہر بندے پر حجت ادا ہو، چاہے وہ انسان 80 سالہ 85 سالہ بوڑھا ہو یا 6 ماہہ یا 2 سالہ کوئی بچہ ہو، سب پر حجت ادا ہو جائے کہ اگر دینی اقدار اور ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے رسول کے گھرانے کے یہ افراد جن کے سربراہ حسین ابن علی ہے، یہ اس طرح سے قربانی دے سکتے ہیں تاکہ جان جائے دین محفوظ رہے، مال جائے دین محفوظ رہے، وطن سے محرومی ہو دین محفوظ رہے، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتیں ہوں لیکن دین محفوظ رہے. مخدرات عصمت و طہارت، نبی زادیاں، نبی کریم کی بچیاں قید میں چلی جائیں لیکن دین اس کے نتیجے میں مضبوط رہے، مستحکم رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ کن کے ہاتھوں دین کو اتنا بڑا نقصان درپیش تھا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا. یہ جو نقصان تھا یہ کسی کافر کے ہاتھوں نہیں تھا، کسی مشرک کے ہاتھوں نہیں تھا، کسی یہودی اور مسیحی کے ہاتھوں یہ خطرات درپیش نہیں تھے، بلکہ امت اسلامیہ کے درمیان نبی کریم کے بعد 60 ہجری تک جس طرح کی صورتحال بنی، اس صورتحال میں رفتہ رفتہ وہ مسلمان معاشرہ، وہ قرآنی معاشرہ جو رسول کریم نے ترتیب دیا تھا، اس معاشرے کی روح کو بدل دیا گیا. نقاب اسلام کا رہا، اندر کفر بھر گیا، جس کے نتیجے میں یزید جیسا شخص اس خلافت کی مسند پر بیٹھا جو کہ اللہ کی امانت تھا اور رسول کی جائیگاہ تھی، رسول کی جگہ تھی. اس پر جب یزید ابن معاویہ جیسا فرد بیٹھا جو کہ اس کائنات میں شاید غلیظ ترین فرد اگر کہا جائے اس سے بدتر کوئی نہ ملے، اب ایک ایسے فرد کے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اس مسند پر بیٹھنے کے بعد یہ چیلنج تھا کہ اب جو بھی ہوگا اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈالا جائے گا کہ اسلامی خلیفہ ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. لہٰذا تو علامہ صاحب آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک بڑی طاقتیں اور اس کے سامنے مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سر ایک بھائی چارے کا ایک جو ہے ایک فقدان نظر آتا ہے. کس طرح سے امت مسلمہ اکٹھی ہو اور اکٹھی ہو کے اپنے اوپر جو بھی جبر ہے اس کا مقابلہ کر سکے؟ آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی بالکل، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے. جی آپ ہی سے بات کر. دیکھیے، امت اسلامیہ کے اتحاد کی سب سے مضبوط رسی خود قرآن ہے. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل اللہ قرار دیا ہے. اس حبل اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو امانت امت کے درمیان چھوڑی ہے اور یہ کہہ کر چھوڑی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، تو وہ قرآن کی ہمراہ جو چیز اللہ کے رسول نے امانتاً چھوڑی ہے وہ اہل البیت ہے. لہٰذا اگر امت کے تمام طبقات نبی کریم کی ذات پر، ان کی اولادوں پر اور قرآن کریم پر کٹھی ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں خود بخود اختلافات ختم ہوتے ہیں. قرآن لوگوں کو جوڑتا ہے، اہل البیت لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں،
नफरत का रास्ता इब्लीस का रास्ता है। लिहाजा अगर आप तारीख में भी देखें तो जिन जिन अदवार में उम्मत मुस्लिमा ने मुत्तहिद होकर मुकाबला किया, सुरखरू हुई, तफरीके का शिकार हुई, तो जिल्लत उनके मुकद्दर में लिखी गई। आज भी अगर दुनिया के अंदर हम सुरखरू होकर इज्जत और सरफराजी के साथ जीना चाहें तो उसका तरीका यही है कि हम कुरान की तरफ लौटें, कुरानी तालीमात को देखेंगे, कुरान ने हमसे क्या चाहा है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब तो नहीं है, कुरान सिर्फ हिफ्ज़ करने की किताब तो नहीं है, कुरान सिर्फ रटने की किताब तो नहीं है, कुरान अमली ज़ाबिते हयात है। अगर कोई शख्स कुरान पढ़े जालिम के सामने सर नहीं झुकाएगा, बिल्कुल ठीक। अगर कोई कुरान पढ़े वो करप्शन नहीं करेगा, अगर कोई शख्स कुरान पढ़े वो कभी भी तफरकाबाजी नहीं करेगा, अगर कोई शख्स कुरान पढ़े उसके नतीजे में माशरे के अंदर फसाद बर्पा ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पे यही जानना चाहेंगे, इस वक्त हुकूमती इक़दामात भी जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आते हैं, आप क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अमूमी तौर पर तो मोबाइल सर्विसेज भी ऑफ हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा उसको ऑन रखा गया, मामलात कुछ हुकूमत की जानिब से भी बेहतर किए गए। हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनको कैसे देखेंगे? ये बुनियादी तौर पर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की जान, माल और उनकी आजादी और उनकी हुर्मत का ख्याल रखें। ये एक हुकूमत का और एक अच्छी हुकूमत का फरीजा बनता है। लिहाजा माजी में अगर तकफीरियत के नतीजे में, फिरकावाराना रुझानात के नतीजे में, दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान तहोबाला रही और उसके नतीजे में हजारों लोग कत्ल हुए, तो जाहिर है अब हमें मिलने से कौन इस चीज को सीखने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं। उनको अगर हम पहचान लें तो उसके बाद मुकाबला बड़ा आसान हो जाता है। हुकूमत ने इन तमाम अदवार में ये चीज देखी भी है और यकीनन सीखी भी होगी। लिहाजा अगर इंतजामी हवाले से अब अगर कुछ मजीद इक़दामात किए गए हैं तो उसमें इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि लोगों की मजहबी और सोशल आजादी कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन उसके साथ आजादी को जहां जहां से खतरा हो उसको हर सूरत में ताकत के जोर पर कानून के निफाज के जरिए से उसको रोका जा सके। इस हवाले से जहां जहां कदम उठाया गया है वो कदम लायक तहसीन है और उसकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आप हमारे साथ थे और आज के दिन की अहमियत पर आपने गुफ्तगू की। तो नाज़रीन कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और उनके साथ साथ उज़्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो उज़्मा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उज़्मा साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तो अब बार बार तकाजा करते हैं कि अब आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। यूँ लगता है कि उन्होंने तो अब छेड़ बना ली है, क्योंकि आप जो जो इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन आप करवाते हैं, जीतते वो जाते हैं। देखें, बात सर ये है कि मुस्लिम लीग नून तो एक जमहूरी जमात है और हम बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड में बिलीव करते हैं। अगर उन्होंने जीबी में जीती है इलेक्शन तो जाहिर है उनकी कैंपेन जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन ये है कि हमने भी 6 सीटें जीती वहाँ पे और 2 जो इंडिपेंडेंट्स थे वो भी हमारे साथ थे। तो हमारा ये नहीं कि हमारी थोड़ी सी उनसे कम है, लेकिन बहरहाल एक खुश दिली से हम एक्सेप्ट करते हैं अगर वो जीते। बल्दियाती इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी हुकूमत ने कानून साजी भी मुकम्मल कर ली है और हल्का बंदियाँ जो हैं वो उनके लिए थोड़ा सा पंजाब हुकूमत ने टाइम मांगा था, वो भी मेरे ख्याल में तकरीबन मुकम्मल होने वाली हैं। बजट में आपने देखा है कि उसके लिए एक अलहदा पैसे मुख्तस किए गए हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप अनकरीब देखेंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट जो कि एक नर्सरी होती है सियासत की, बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्रास रूट लेवल पे ये रिस्टोर करें पूरा सिस्टम। ये 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट होती है
اس کے اوپر پروونشل ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر فیڈرل ہوتی ہے. تو ہم بالکل اس میں بلیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ٹھیک ہے اگر پیپلز پارٹی میدان میں آ جائے بالکل آ جائے، لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ان کا تو ویسے ہی صفایا ہوا ہے. صحیح تو اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا چلیں اظہر صدیق صاحب، سر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ سر جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کے حسن نیازی صاحب نے تو سر یہ کہہ دیا کہ جی نہ ہم ان کے بھائی ہیں نہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو سر کشیدگی تو چلیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. تو قطع نظر سیاست کے سر مسلمانیت کی بحاف پہ تو ہم بھائی ہو سکتے ہیں کہ سر کشیدگی رہے گی. بہت شکریہ. میں اب دیکھیں نا رب پاک نے جب دین نازل کیا نا تو ایک لفظ استعمال کیا تھا منافق. یہ منافق مشرک سے بھی گھٹیا ترین شخص ہے. یہ یاد رکھنا، یہ سمجھنا ہے کہ یہ میں نہیں بات کر رہا، تو یہ ہمارے ہاں. اور یاد رکھیے گا آج پہلی تو بات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام قربان جائیں جناب کے آباء و اجداد پر، یہ قربانی دے کے اس دین کو زندہ کیا. پہلے ذرا سمجھنا ہے کہ دیکھیں وہ کسی مشرک کی جنگ نہیں تھی، وہ منافقین کی تھی. یزید تھا منافق اعلیٰ. یعنی وہ وہاں کیا تھا کہ جناب وہ اقتدار میں بیٹھ کے اپنے طریقے سے لے کے جانا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے خلاف اکٹھے ہو کے مثال قائم کی اور تا قیامت یہ رہے گا. تو پہلے ذرا سمجھ لیجیے گا منافق لوگ ہم لوگ آپ جیسے کچھ لوگوں جیسے وہ ہو سکتے ہیں کوفی، ہم لوگ کوفی نہیں نہ ہونا ان نے کوفی. اب آئیں اگلی بات کی طرف. میں بڑے آرام سے سن رہا تھا، آپ شاید بھول گئے ہیں. آپ کو یاد نہیں بہت بڑا ایوارڈ لیا انہوں نے اوجڑیاں اٹھا کر، اپرانتریاں اٹھا کر، صاف ستھرا پنجاب. او بھائی یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، ذرا سمجھنے آپ کو. میں چونکہ 9 مہینے برطانیہ میں رہ کے ہوں، اب ہمیں انگریزی نہ آتی ہو، ہمیں سمجھ نہ آتی ہو اس نظام کی، میونسپلٹی کا نظام. لیکن سر یہاں پہ سر قطع کلامی کی معذرت سر، آج تو ان کو اپریشیٹ کر دیں، انٹرنیٹ چل رہا ہے، سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، سر نے انتظامات تو ایسے کیے ہیں. سر آپ انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں سر. اچھا میں معذرت کے ساتھ میں کیا کروں. انٹرنیٹ کے آپ نے وہ دیکھا نہیں وہ جو بل آیا پی ٹی اے کا، جی اور وہ شزا فاطمہ صاحبہ نہ عقل نہ واسطہ نہ انہیں قانون پتا، اور وہ میں نے جو تجاویز بھیجی ان کے ایک ممبر نے بتایا کہ عزیز اظہر تم سب ٹھیک اب ٹھیک ہو رہا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. کون سے انٹرنیٹ کی یہ فائر وال لگایا تھا ناکام ہو گیا، کوئی دے گا پیسے؟ یہ جو شارک کھا جاتی تھی تالے کاٹ کر کہاں گئے وہ؟ اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے دیجیے گا اجازت. دیکھیں پوری دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹ کا نظام کامیاب ترین ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک میں لے جائیں، آپ کو پتا ہے وہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے عرصے میں الیکشن کرانے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دیا ہے. جی آپ ذرا وہ غور کر لیں کہ وہ الیکشن کیسے ہونے ہیں. اگر اس الیکشن کو سمجھنا ہوا، یعنی انہوں نے 9 سیٹیں اس طرف آ جانی ہیں، ایڈمنسٹریشن ساری آپ کی بیوروکریسی ساری چھائی ہوا. میں نے تو چیلنج کیا ہے، اور یہ دسمبر میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکشن کرا دیں گے. ابھی تو انہوں نے ڈی لمیٹیشن کا پروسیس پورا نہیں کیا. آپ پریشان ہوں گے، ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ابھی تک وہ نہیں کیا. کون سے کس کی بات کر رہے ہیں آج؟ یہ اگر یہ ڈیوالو کر دیں اور لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا نظام سارا ٹھیک کر دیں تو آپ کا ملک کہاں جائے گا. لیکن نہیں کرانا. سر کیوں نہیں کروا رہی نون لیگ الیکشن؟ 3 وجہ سمجھیے گا جی، 3 وجہ سمجھیے گا. پھر آپ کو پتا ہے وہ پیسے ڈیوالو کرنے پڑنے ہیں، وہ این ایف سی سے پروونشل آپ کو بنانا پڑا ہے، اب پی ایف سی ایوارڈ دینے پڑنے ہیں، پیسہ سارا نیچے آئے گا. پھر ان کے آدمی رہ جائے گا نا. یہ جو ستھرا پنجاب بیٹھے چلا رہی ہیں، پارکنگ کمپنیاں چلا رہی ہیں، یہ بیٹھ کے جو جتنے گراؤنڈیں مینٹین ہو رہی ہیں، جتنے پارک مینٹین، ان کے پاس تو رہ کچھ نہیں جانا. لیکن وہ اسی لیے تو کر رہی ہے کہ لوٹ مار کا کام ہے، جو مرضی کریں بیٹھ کر. آپ ہسپتالوں کا نظام وہاں چلا جائے گا، پولیسنگ کا، ان کے پاس تو رہے گا کچھ نہیں. اور اسی لیے انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے میں اپنا انٹرفیئرنس رکھی، بیوروکریسی یعنی ڈومینیٹ. میں نے جو چیلنج کیا ہوا ہے نا، تو یہ ذرا سمجھیے گا جس دن ہم نے لوکل گورنمنٹ کا نظام اس طرح بنا لیا انڈیا کی طرز پہ کہ جب الیکشن 4 سال بعد ہو، ٹائملی ہو. یہ کیا کرتے ہیں اب نئے طرح سے ڈی لمیٹیشن بننی ہے، نئے طرح سے ہلکا بندیاں، اور یہ سارا کا سارا پروسیس. اور یہ بیوقوف بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. اب کسی کو نہ سمجھ آتی ہو کیا کرے. آپ کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے نا، انگریزی میں تو ہے نا، اردو میں، فارسی میں، ہندی میں، پشتو میں پڑھائیں تو صحیح، لوگوں کو سمجھ تو آئے وہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. پوچھ لیتے ہیں عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. عظمیٰ صاحبہ انہوں نے تو بڑی چارج شیٹ لگا دی ہے اور انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کیوں نہیں کروائے جا رہے. سلمان تھوڑے سے اگر آپ بادام بھی رکھ لیا کریں تاکہ لوگوں کا جو حافظہ ہے وہ کافی کمزور ہے. وہ 2018 میں تھوڑا سا میں یاد دلاتی چلوں،
جب ان کی حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا, جو بلدیاتی نظام تھا سارے جو پورے جتنا بلدیاتی نظام میں جتنے کاؤنسلرز تھے ان سب کا بوریا بستر لپیٹ دیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو یہ جو ہے طوطا مینا کی کہانی اگر نہ ہی سنائیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو دنیا کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ فنڈز نہیں تو فلانا نہیں, تو بھائی صاحب آپ کے زمانے میں فنڈز کس کے ہاتھ میں تھے یہ بھی ہمیں بتا دیں. ہم نے تو ابھی حلقہ بندیوں کے بعد انشاءاللہ الیکشن کرا دینا ہے. تو دوسرے یہ ان کی جو باتیں ہیں نا آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. اب ستھرا پنجاب جو ہے ان کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا کیونکہ بلوم برگ جیسے جو ہے انٹرنیشنل جو ہے ادارے اور رسالے, جو بی بی سی ہے, انہوں نے بھی تعریف کی ہے پورا. جناب وہ باکو میں جب گئے ہیں تو پورا ایک انٹرنیشنل اس کو ایک اکلیم ملا ہے. یہ ہضم نہیں ہوتا ان کو, انہوں نے تو کچھ کیا نہیں تھا. اب بھئی بات ساری یہ ہے کہ ان کو کون سمجھائے کہ پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے سب سے دنیا کا وہ کامیاب ماڈل ہے اس وقت, اور وہ ماڈل ہے جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں ستھرا پنجاب میں, اور یہ خدا کے لیے ان کو بولیں گے تھوڑا ٹائم نکالیں, ایک ڈسٹرکٹ کا وزٹ کریں اور دیکھیں, ایک گاؤں کا وزٹ کریں اور دیکھیں, کوئی ایسی گلی نہیں ہے جو کہ اس وقت آپ کو گندی نظر آئے گی. یہ کبھی پنجاب میں پہلے نہیں ہوا سر. تو اب ان کی تعصب کی اینک جو ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا نا سر. اظہر صاحب دیکھ لیں, تعصب کی اینک سر جلن کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ خود سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں سر, جو آپ ہو رہا ہے پنجاب میں سر, اس سے پہلے بزدار صاحب کی حکومت میں تو نہیں ہو سکا. اچھا دیکھیں, میں نے کالی اینک بھی لگائی ہے نا, مجھے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ. یہ میں نے سفید یہ سفید بھی لگا لی, مجھے نظر آ رہا ہے سارا کچھ. چلے میں دیکھیں وجہ کیا, آپ کو پتا ہے میں نے بادام بہت بانٹے ہیں, اتنے بادام بانٹے ہیں, اتنے آپ سوچ نہیں سکتے اس بات کو. وہ کسی کو نہ ملے ہو تو بتا دیتے, میں بادام بھیج دیتا, اس میں کیا اسی مشکل بات ہے. چلے وہ کیا کریں, بادام ہر ایک کے مقدر میں نصیب میں نہیں ہوتے. اب آئیں اگلی بات کی طرف. اب دھیان سے اعلان چیلنج کر رہا ہوں, آ جائیں میں لاہور کے علاقے میں چلتا ہوں لے کر. وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ بھائی ان کی حکومت کب سے چلی آ رہی ہے, یہ صاف ستھرا ہمیں آج سمجھانا چاہ رہے ہیں. سر علاقہ بتائیں سر, چلتے ہیں پھر ادھر. کیسے بنی سر علاقہ بتائیں. ہاں بالکل آئیں, میں تو کہہ رہا ہوں آ جائیں, گاؤں بھی چلتے ہیں لے کر, پھر وہی نہیں ہسپتالوں میں لے کے چلتے ہیں. میں صاف ستھرا پنجاب دکھاتا ہوں آپ کو. کیا بات کر رہے ہیں یار, بالکل میں تیار ہوں جی. یہ اس پروگرام کے بعد وہی چلیں گے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں جی. اور یہ چیلنج میں آپ کو دے رہی ہوں. مجھے ایک بات کر لینے جی جی اچھا چلیں بات سنیں. سلمان کو ساتھ لے کے چلیں گے, پوری پروڈکشن ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے. چلیں بالکل ٹھیک, بالکل چلیں گے. اور ہو سکے تو مریم صفدر کو بھی لے لیجئے گا, وزیر اعلیٰ کو ساتھ. آپ مہربانی کر کے نا عزت سے نام لیں, آپ کی چیف منسٹر ہے صوبے کی, آپ عزت سے نام لیں. ان کا نام ہے مریم نواز شریف, سمجھ آئیے آپ کو. اور اگر آپ کو عزت کرنی نہیں آتی ہے تو اپنی زبان کو لگام دیں, زبان کو لگام دے کے رکھیں. یا گلبشن یادو کی عزت کرنی ہے, میں نے گلبشن یادو کی عزت کرنی ہے, یا مودی کے یار کی کرنی ہے. منسٹر ہے سر, عزت کرنی چاہیے. چیف ایگزیکٹو ہیں. کمال ہو گیا. اچھا بات کر لینے دیں مجھے ذرا. جی اچھا چلیں بات کمپلیٹ کریں سر. آپ آ جائیں, تین چیزیں طے کر لیتے ہیں. ایک یہ صاف ستھرا پنجاب, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم نہ کر دیا. پھر ہم آ جائیں ہسپتال کا جو ڈرامہ کیا ہے, میں لے کے چلتا ہوں تمام ہسپتالوں میں. سباب کہہ رہا ہوں, میں سارے نہیں کہہ رہا. پھر آ جائیں اگلی طرف, یہ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر سکول سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے پکڑ کے. غریب آدمی کیا اور خاندگی کا ریٹ کی کیا حالت ہو چکی ہے یہاں پر. یعنی ان کی پرائرٹیز کیا ہے, وہ ٹک ٹاک, وہ ایک جگہ پہ کونے پہ تصویر بناتی ہیں, ویڈیو بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیسے سارے کا سارا نظام ٹھیک کر دیا. وہ یار اگر خدا رہا, انہوں نے کیا کیا ہے, 1500 بندے مار دیے سی سی ڈی کے ساتھ. انہوں نے کیا وہ جو ہے نا آپ کے جرمانے ٹریفک پہ اربوں روپیہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر. انہوں نے کیا کیا, 2000 ارب روپیہ پی ٹی ایل غریب آدمی کی جیبوں سے نکال لیا. انہوں نے کیا کیا, سیل ٹیکس لگا کے ستیہ ناش کر چھوڑی ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ یار, غریب آدمی مر گیا یہاں پر, غریب آدمی کو حالات کچھ نہیں ہے یار. ٹھیک
چلیں آپ نے سن لیا میڈم ان کے تو گلے. بات ساری یہ ہے کہ 3 سال سے یہ رو رہے ہیں, ان کا رونا جو ہے اب کوئی عوام اس میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے, کوئی تو چپ تو کروائیں نا آپ حکومت میں, چپ کروائیں ان کو, دیکھیں یہ اب جو رہ گئے 2 سال, ہمارا تو سارا جو فوکس ہے وہ عوام کی خوشحالی پہ اور ترقی پہ ہے, اور وہ آپ کو جو 140 انیشیٹیوز ہیں ان کو کیا پتا, میں تو خود 35 ضلعوں میں گئی ہوں, میں نے سارے DHQs پہلی دفعہ 30 سال میں DHQ سارے ری ویمپ ہوئے. مریم نواز کلینکس جو ہے غیر فعال, وہاں پہ وہ انفراسٹرکچر تھا, وہاں پہ اب ہزاروں کی تعداد میں OPD کے پیشنٹس آ رہے ہیں, کئی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں باقاعدہ. اچھا وہ ہاسپٹل جو بنا ہے مریم نواز ہاسپٹل, وہاں پہ باقاعدہ اسپیشلسٹ ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ جو DHQ پہ جو پریشر تھا وہ کم ہو گیا بہت, کیونکہ لوگوں کو اپنے گھر کے دروازے کے بعد کلینک آن ویلز کو آپ دیکھ لیں, کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھروں پہ دوائیاں پہنچائی گئی ہیں, اور آپ یقین کریں ہر ہسپتال میں ان کو کیا پتا, یہ تو پتہ نہیں کون سے اپنے یہاں پہ یہ ہر وقت تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے اس کے خلاف مقدمہ کر لیا, میں نے کر لیا, بس ایک لاء کی ڈگری کو, یہ لاء کی ڈگری جو ہے لائیو دکھائیں گے نا جی, عوام کو پتا چلے گا کہ یہ کام کیا ہے, وہ جو عوام جن کی بالکل ٹھیک ہے سر, چلتے ہیں, بالکل چلتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, چلے چھوڑیں اس کو, چھوڑیں آگے لے کے چلیں. کیا سر آپ کے پاس ٹائم کدھر ہے کہ آپ کہیں کسی اور ڈسٹرکٹ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ کس طرح سے ہم لاہور میں جگہ چوز کر لیں گے نا, ہم لاہور میں جگہ چوز کریں گے, ہم اکٹھے سارے آج ابھی فوراً پروگرام کے بعد چلیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک جی, اظہر صاحب علاقہ بتائیں نا سر, کہاں لے کر جانا آپ نے سر, کون سے علاقے میں معاملات؟ ہاں بالکل, اب میں وہ بھاگنا مت, پنجاب اب بھاگنا مت, سنیں نا سن لیں آپ کی تقریر تھی ملک احمد خان کی, ذرا سن لیں. مکہ کالونی کا ملک احمد خان نے خود تھا لاہور میں, میں شادرہ کے قریب علاقے, میں لاہور ایئرپورٹ کے قریب, مجھے تو پتہ ہے, میں تو روزانہ جاتا ہوں نا, میں لاہور ایئرپورٹ کے قریب کے علاقوں میں لے کے جاؤں گا, دور نہیں لے کے جاؤں گا, میں قصور نہیں لے کے جا رہا آپ کو, میں شادرہ کے اندر لے کے جاؤں گا آپ کو. سر مسئلے مسائل سر کیا ہے وہاں پہ, ابھی میں کچھ نام نہیں بتا رہا آپ کو سر, مسئلے کیا ہے. اگر آپ کو صاف ستھرا پنجاب مل گیا تو جو سراج چور کی وہ آپ کی, صفائی کا نظام تو ویسے شادرہ میں تو واقعی مسئلے مسائل تو ہیں, وہاں پہ نظر آتے ہیں, وہاں پہ تو معاملات ہیں خراب. جی نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, مجھے تو پتا ہے نا, مجھے تو لوگ روزانہ بھیجتے ہیں چیزیں, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آئیں چلتے ہیں, پتہ لگ جائے گا. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ اور لائیو چلانا ہے ہم سب نے, میں نے بتانا. اچھا بڑی کوشش کرتے ہیں, ٹکٹ پھر بھی نہیں ملنا آپ کو. اچھا اب ٹکٹ گیا بھاڑ میں جی, لعنت ایسے ٹکٹ کے اوپر قربان جائے عمران خان کے اوپر ٹکٹ قربان کر دیا ہم نے, لعنت ہے. چلیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اظہر صاحب ویسے ساری باتیں, میڈم ایک منٹ, اظہر صاحب ویسے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات تو بتائیں کہ بزدار صاحب کی حکومت بہتر تھی کہ مریم نواز کی بہتر ہے, سر کیا کہیں گے؟ نہیں, میں دل پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں 1000 درجے بہتر تھی, 1000 درجے بہتر تھی. کس کی حکومت سر؟ بالکل, وہ تو شائز آدمی تھا. مجھے میں سڑکوں پہ بتاؤں گا آپ کو, میں ایجوکیشن پہ بتاؤں گا آپ کو, میں بتاؤں گا صحت کا نظام کیا تھا. 1000 درجے بھائی, اس کو کیا, یہ تو صرف ٹک ٹاکر کی حکومت ہے یار, ٹک ٹاکر کی حکومت ہے. جتنا پیسہ کیا ہے, جتنا پیسہ ضائع کیا انہوں نے, ابھی صرف نواز شریف ہسپتال لے لیں, کینسر کا جو ہے امیر لوگ جو تھے وہ سارے اپنے 72 ارب پہ, آپ کو کیا بات کر رہے ہیں. یہاں بتا دیں کہ پچھلے, آپ ذرا غور کریں, نواز شریف کینسر اسپتال لے لے جو 52 ارب سے اٹھا کے 72 ارب کا چلا گیا ہے. کیا ایسا ہوا, کوئی ان کا نظام ہے, کوئی نیب نے آ کر تحقیق کی اس کی, کوئی اینٹی کرپشن کے معلوم کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے. آئیں اسی کو لے لیتے ہیں, تھرڈ اور فورتھ اسٹیج کا جو سریر ہوتا ہے, عثمان صاحب ذرا بات پوری کر لینا, بات پوری کر لیں آپ لوگ, کینسر اسپتال کا جو حالات کرا لیتے ہیں, آ جائے بالکل ٹھیک, کینسر اسپتال کا لے لیتے ہیں. 200 بیڈ کا وارڈ بن رہا ہے, جہاں پہ ٹینڈرنگ کیسے ہوئی, تھرڈ سٹیج کے اور ٹینڈرنگ کیسے ہوئی, کس کس کو یہ ٹینڈر دیے گئے, مینجمنٹ جو ہے وہ ساری وہاں پہ کی جائے گی. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. شرم کیجیے, کوئی مر رہا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے آپ کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ, ہم آپ کو داخلہ نہیں دیں گے. یہ حال ہے شوکت خانم کا,
لو لانا کسی بیچارے جی کیا بات کر رہی ہیں آپ بیٹھ کر؟ جو درد میں اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے چلتے آخری سٹیج میں ہو اس کو تو آپ نزدیک بھی لگو دیتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ آتے ہیں ادر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں. عظمیٰ صاحبہ یہ تو یقینی طور پر ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ جو ہے وہ تو ہمارے اس پروگرام میں ہوتی رہتی ہے, لیکن مساق جمہوریت کی جانب جو ہے کیا آپ سمجھتی ہیں آپ کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات اس جانب جانے چاہیے اور ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ چیزیں کچھ بہتری کی جانب جائیں نہ کہ صرف اور صرف خرابی ہی خرابی ہو؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے سلمان, پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت سسٹم کا حصہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ اسمبلی سے ہم نے بوائیکاٹ کر دیا ہے تو ہم ریزائن کر کے چلے گئے ہیں. ان کے ہر صوبے میں ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ایک صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے. ان کو چاہیے کہ آپ ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں, آپ ٹف ٹائم دیں حکومت کو. ان کا جو دماغ ہے وہ این آر او سے ہی نہیں نکلتا. ہر وقت وہ تصویریں پکڑی ہوتی ہیں اور این آر او. بھائی یہ جا کے عدالت سے مانگے نا, ہم تو نہیں این آر او دے سکتے ہیں. وہ اب میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ باقی لیڈرشپ کو آپ نے ڈیتھ سیلز میں رکھا ہوا تھا, ان کو عدالتوں نے ریلیف دیا ہے اور باعزت طور پہ بری کیے. آپ بھی جائیں اور عدالت سے آپ باعزت جا کے بری ہو جائیں. جیسچرز بھی تو نہیں نہ پہنچے ہیں, بیرسٹر صاحب سے ملاقات کروا رہے ہیں لیکن جو علیمہ صاحب ہیں وہ ملنا چاہتی ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ ان کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ جیل مینیول میں کہتے ہیں کہ آپ نے باہر آ کے سیاسی بیان ایسے نہیں دینے, انتشار پھیلانے والے. وہ باز نہیں آتی سیاسی بیان نہیں دیں گے, وہ باز ہی نہیں آتے. دیکھا نا اب ان کا سارا بیان کون لے کے نکلتا ہے. بیرسٹر صاحب تو اچھے بچے ہوں گے کہ ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے آ کے بیان نہیں دینا. حکومت کو اتنا یقین ہے ان پہ کہ وہ بیان نہیں دیں گے. بیچارے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تو شریف انسان ہیں, لیکن ان کی بات کون سنتا ہے. وہ بانی صاحب بیٹھے ہوئے ان کو تو بڑبولے پسند ہیں, جس طرح یہ آپ نے اپنے ٹی وی میں پروگرام میں بٹھائے, لیکن ٹکٹ پھر بھی وہ نہیں دیں گے ان کو. کیونکہ ساری پارٹی جو ہے انہوں نے ساری پارٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں نا, جبران الیاس ہو گیا یا اظہر مشوانی ہو گیا, اس کے کنٹرول میں ان کی ساری پارٹی, وہ سارا بیانیہ وہاں سے نکلتا ہے. گراس روٹ پہ تو ان کی کوئی پریزنس ہے نہیں, ان کی تنظیم نہیں ہے. جی جی بالکل اظہر صدیق صاحب, مسئلہ یہی ہے کہ جیل میں جا کر باہر آ کے سیاسی بیانات دے دینا. بالکل جی بی میں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں ایک سیٹ بھی نہیں ان کی آئی. اچھا دیکھیے ذرا پہلے ذرا سمجھنے آپ کو, پہلے ذرا سمجھیے گا بات کو, پہلے سمجھیے گا بات کو. دیکھیے وہ اپنا نا ان کا یہ کہنا ٹکٹ لعنت ہے ٹکٹوں کے اوپر, قربان دیتے ہیں جاتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ایم این اے ایم پی اے آدھے سے زیادہ کیا کریں گے, آدھے سے زیادہ ٹکٹ تو وکیلوں کو دی ہے والی صاحب نے. آپ سنیں لعنت ہے, چلیں سن لیں ان کی بات. میں آپ کو گنوا دیں, سلمان اکرم راجہ وکیل, اب آئے نا وہ آپ کا ایکس گورنر جو ہے وہ وکیل, وہ سن تو لینا, سارے تو وکیل سے آپ رہ گئے. میں تو دعا کرتی ہوں کہ آپ کی باری جلدی آ جائے. آپ کی طرف آتا ہوں. جی سنیں نا, شہباز شریف نے 2018 کے الیکشن کا آڈٹ کرانے کا کہا, بالکل تیار ہے, آئیں الیکشن کریں, آڈٹ کریں 2018 کا 2014. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آفر بھی دے دی ہے سر, اب تو ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ساری پارٹی ایک طرف اور ایک نیا وکیل اٹھا کے سیکریٹری جنرل بنا دیے پارٹی سن تو لینا. چلیں سن تو لیں ان کی بات. جو بات پرانے لوگ ہیں ان کو تو کوئی لفٹ ہے نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف کبھی کہہ دے تنہائی میں رہا, آئیں اس پہ آپ کو بناتے نا سیکریٹری جنرل, کیوں نہیں آپ کو اس طرح سے تنظیمی عہدہ دیتے کوئی. سلمان اکرم راجہ کو اسمان سے اتر کے آ گیا. جی سن لیں 26 ملاقاتیں نواز شریف کی ہوا کرتی تھی. 26 ملاقاتیں نواز شریف کی ہوا کرتی تھی. 26 ملاقاتیں, چیلنج کر رہا ہوں, 26 ملاقاتیں, دیسی گھی پتہ نہیں کیا کیا فضول, اور سپرنٹ جیل کے ارے بھائی دیسی گھی تو آپ کے بانی صاحب کھاتے ہیں, دیسی مرغی, دیسی گھی, چیا سیڈ, اب وہ ساری میں آپ کو پورا مینیو کا بتاتی ہوں. بادشی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. عظمیٰ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا سن لیں, ان کی بات تو پوری ہونے دیں, ان کی بات پوری ہونے دیں. جی اچھا دیکھیے, عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نا
इमरान खान साहब से मिलने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिले। मैं 19 सितंबर 2024 के बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं कराई। मैं इतने खत लिखे, मैं सबूत के तौर पर दे दूंगा आपको। बाकी वो कला सलमान साहब तो सियासी वकील नहीं है, उनसे मिलना चाहते ही नहीं आपसे, मैं तो यही तो बता रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते चाहते आपसे। अगर वो मिलना चाहते हैं तो अच्छा जरा मैडम उनकी बात तो सुन लें, बात तो पूरी हो जाए। बताओ सर हल्का कौन सा खुलवाना है सर हमने? सर 2024 का इसको क्या पता? हालात वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि 2024 से बानी साहब ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, लिफ्ट ही नहीं कराई। ऐसे मैडम जरा वन बाय वन इस तरह से समझ नहीं आ रही। उनकी बात तो पूरी हो लेने, इनकी लिस्ट पार्टी बना के भेजिए ना। जी इनका नाम क्यों नहीं? उसमें जब आपकी तरफ आता हूँ जरा एक उनकी बात पूरी हो। अच्छा जी, मैं हकायक से हटी बात नहीं करूंगा जी। मुलाकातें ना वकीलों की हुई है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप की हुई है किसी की नहीं। किस कानून के तहत? उसकी वजह क्या है? हाइब्रिड निजाम का हिस्सा है। हम किसी अफ्रीका के मुल्क में रहते हैं, शायद नहीं पढ़ते तो प्रिजन एक्ट पढ़ लें, प्रिजन रूल्स पढ़ लें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लें, ICCPR पढ़ लें, नेल्सन मंडेला रूल पढ़ लें। आज भी कहता हूं कमीशन बनाकर देखने, पता चल जाएगा आपको। लेकिन वजह क्या है कि बेचारे क्या करें, मुलाजिम आदमी क्या कर सकता है जहां ऊपर से हुक्म आता है बड़े साहब। तो सर 2024 का हल्का कौन सा खुलवाना है सर? किस हल्के की जाने पहले जाना चाहेंगे? तो देखिए मेरी बात सुनिएगा, वो नवाज शरीफ का हल्के खोले ना, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है। अरे भाई उसका फैसला आ चुका है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर कर दी है ना भाई जी के लिए। जी बिल्कुल खोले ना, मैं तो कह रहा हूं खोले। आपको इतनी भी इंफॉर्मेशन जाके आप कोर्ट का फैसला निकालें जी। नवाज शरीफ साहब के हक में वो फैसला आ गया जी। आप किस दुनिया में रहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं? आज के प्रोग्राम में तो सारे चैलेंज भाग गए। ये 2018 का खुला इलेक्शन। अरे भाई खुदा के लिए मैंने बता दिया, खुदा के लिए वो जजमेंट। मैडम अगर फैसला आ गया है उस पे तो कॉन्फिडेंट होके आपको खोलना चाहिए कि इस पे तो फैसला भी हमारे हक में है। ये खोल गया हल्का। मैं जो कह रही हूँ नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला आया है। जी वो तो आ गया, तो वो तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहले वही हल्का खोलते हैं हम, बेशक फैसला आ गया। कौन सा आप कौन सा खुलवाना चाहते हैं? जो देखें जो बाय इलेक्शन होती है वो हम जीत जाते हैं, वो भी हल्का हमारे पास आ जाता है। हमारी इसीलिए तो सिंपल मेजॉरिटी हो गई है नेशनल असेंबली में। जीबी तो पीपल्स पार्टी लेगी ना, जीबी का तो कुछ नहीं होता। नहीं 6 देखे ना, हुकूमत हम नहीं बना सके लेकिन हमारी 6 सीटें आई हैं और 2 इंडिपेंडेंट्स भी हमारे कैंडिडेट्स से। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन टोटल 24 में से अगर इतनी सीटें आपकी आए, लेकिन आपको ये क्रेडिट भी जाता है कि पहली दफा विफाक जो है उसके साथ नहीं गया जीबी, वरना तो हमेशा जीबी विफाक के साथ जाता है। विफाक में तो आप बैठे हैं। नहीं ये इसका मतलब है कि वो मिथ थी। अच्छा मिथ थी, आपने मिथ भी तोड़ दी जी। अजहर सिद्दीक साहब मैं जवाब दे देता हूं। जी बताइए। अच्छा देखिए पहली बात समझ लीजिएगा, फॉर्म 45 और 47 का नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों ने बता दिया 18 सीटें से 2/3 अक्सरियत तक का सफर इनका हो चुका है। जवाब कहां मिला है? जवाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने दे दिया। वो जो आजाद थे ना, आजाद की कहानी बात तो लोगों के कान पक गए। बात तो पूरी कर लें। लोगों के कान पक गए जी। खुदा का वास्ते आजाद लोग, सलमान का टाइम ना वेस्ट करें आप। आजाद लोग नहीं, मैं तो सबको सुनने के लिए रिस्पेक्ट के साथ सबको सुन रहा हूँ। आप बताएं जी अजहर सिद्दीक साहब। जी अच्छा देखिए टोटल 18 सीटों पे इन्होंने चैलेंज किया। आजाद जीते वो 4 वो कहां गए? वो तहरीके इस्तेकामे पाकिस्तान के साथ गए ना, तो फैसला साज तो वो हुए ना। ये बेचारे कहां गए? इन्होंने अब देखिए मैं आपको कह चुका हूं, ये बजट इनका आखिरी बजट है। गिलगित बल्तिस्तान से आउट है, कश्मीर से उन्होंने आउट होना है, और वफाक से वजीर आजम जो है ना शहबाज शरीफ, ये बेचारा घर बैठा होगा। अपनी फिक्र करो, आप अपनी फिक्र करें, आप मेहरबानी करके ना सिर्फ अपनी फिक्र करें, हमारी ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजबूत हुकूमत है सेंटर में, मजबूत हुकूमत हमारी है पंजाब में। तो आपके रोने पिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उस्मा साहिबा, फैसल वोडा साहब ने भी कह दिया मुश्किलात आ रही हैं। वैसे ये फैसल वोडा साहब की जानिब से भी पेशगोई कर दी गई। क्या उन्होंने भी कह दिया कि मुश्किलात आ रही हैं हुकूमत के लिए? तो जब आएंगे तो बंदा देख लेगा। फिलहाल तो हमारी स्ट्रांग जा रही है, पेशगोइयां तो पहले से होना शुरू हो जाती हैं। फिलहाल तो पूरे दुनिया में बल्ले बल्ले हो रहा है पाकिस्तान का। अच्छा आपने अभी क्या देखा है जी? आपने स्विट्जरलैंड में क्या देखा है? कभी ऐसे हुआ है पहले?
पता नहीं कौन सी दुनिया में सारे आप फील्ड लोग रहते मार्शल हैं। सैयद आसिम मुनीर साहब का काम है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सैयद आसिम मुनीर साहब हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट चलो, करते ठीक हो गया। हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। चले ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन चले यकीनी तौर पर जिसका क्रेडिट है उसका पेज पे इस वक्त एक तो नाज़रीन यहाँ पर जो सियासी गुफ्तगू थी यहाँ तक महदूद करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ और उस्मा कारदार साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मामलात अब आपने देखे कि बेहतरी की जानिब हमें नजर आते हैं। इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं, वो फ्यूल प्राइसेस जो हैं, वो बिल्कुल ही कम हो गई, पहले वाली सतह पर चली गई। आवाम जो है वो रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या समझते हैं आप कि क्या रिलीफ मिल सकता है, कितनी देर में मिल सकता है और कितना रिलीफ मिल सकता है? देखिए, ऑफ कोर्स जो प्राइसेस हैं वो हैव कम बैक टू नियर $70 लेवल में अभी मार्केट देख रहा था, which is गुड फॉर नॉट ओनली पाकिस्तान बट दुनिया भर के लिए, और स्पेशली जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं और जो डिपेंडेंट हैं अभी भी एनर्जी नीड्स पे। पाकिस्तान 14 से 18 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट करता है। सो फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इट्स अ गुड स्टोरी कि तेल की कीमत नीचे आई है, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, इससे लोगों के जो पर्स है उस पर बोझ कम पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। आई थिंक आने वाला जो फ्राइडे है उसमें अनदर सब्सटैंटिव डाउनवर्ड एडजस्टमेंट बोथ ऑन द पेट्रोल एंड ऑन दी डीजल साइड आपको देखनी चाहिए। ये भी याद रखिए कि एक पेट्रोलियम लेवी है, एक इंपोर्ट ड्यूटी है और एक कार्बन लेवी है। ये तीन चीजें इस वक्त हमने रखी हुई हैं। मैं पेट्रोलियम लेवी का फैन नहीं हूँ, इट्स जस्ट अनदर जिसे आप कहेंगे टैक्स विच वी कलेक्ट। ये इस साल से बढ़ा दी गई है अगले साल तकरीबन 200 अरब। आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड पॉलिसी बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन द पीपल। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो चीज़ है ऑयल कंपनीज की जानिब से जो अब शोर सुनाई देता है, वो यही कहते हैं कि जी इस एडजस्टमेंट की वजह से हमें अरबों रुपए का नुकसान है और बहुत सी ऑयल कंपनीज जो हैं वो बिजनेस लपेट के इस मुल्क से जा भी सकती हैं। तो क्या उनका सिर्फ ये एक शोर ही है या इसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, डाउनवर्ड अपवर्ड एडजस्टमेंट जो है ना वो दोनों होती हैं। जब अपवर्ड, आपको याद है एक एडजस्टमेंट हुई थी बिल्कुल हुई, बिल्कुल ठीक है, उसमें 50 रुपए के करीब की एडजस्टमेंट थी। सो द स्टॉकिस्ट, जो भी स्टॉकिस्ट था पेट्रोल पंप से लेके ओएमसीज तक, एवरीवन मेड मनी, राइट? बिल्कुल। उसके बाद ये भी कर दिया गया कि 2 हफ्ते की बजाय ये मंथली हुआ करता था। मंथली को पहले 2 हफ्ते कर दिया गया, फिर एक वीकली कर दिया गया। अब आप ये देखिए ना कि जो वीकली एडजस्टमेंट है उससे ये कोशिश की जा रही है कि ये जो एबरेशंस आती हैं और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, तो दे मेड इट ऑन द अपसाइड। सो ऑन द डाउनसाइड बिल्कुल जिनके पास स्टॉक पुराना पड़ा है, महंगा पड़ा हुआ है, देयर विल बी अ स्लाइट एडजस्टमेंट। बट ये दोनों साइड्स की मूवमेंट आई थिंक उसको इसी तरह देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस ब्लैकमेलिंग में आएगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है, यकीनी तौर पर आपने खुद कह दिया कि जब प्राइसेस बढ़ी थी तब इन्होंने फायदा भी उठाया और अगर कम हो रही हैं तो फिर नुकसान भी उसी के मुताबिक इनको फेस करना पड़ेगा? देखिए, जो मार्केट फोर्सेस होती हैं ना, उनका मतलब ही ये होता है कि मार्केट्स कैन गो अप, मार्केट्स कैन गो डाउन, बट जब बहुत एब्रप्ट मूवमेंट हो तो सही किया गया। मैं तब भी कहता था कि उस वक्त महीने का रखना चेंज ऑफ प्राइस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज प्राइस मूवमेंट हो रही है। आपको पता है अमेरिका वगैरह में तो डेली प्राइस चेंज होती है। क्यों होती है? इसीलिए होती है कि मार्केट जो है वो बड़ी क्विकली एडजस्ट हो और मार्केट की क्लियरिंग हो बड़ी जल्दी। तो जो हफ्ते की कर दी गई, इसीलिए कर दी गई कि बहुत ज्यादा स्टॉक ना किसी के पास हो। आई डोंट थिंक कि हुकूमत को इस स्टेज पे ये करना चाहिए। बट यार असल बात तो इज मच डीपर देन दिस ना। 2018 में आई वाज ऑन द फाइनेंस टेबल, मैंने तब भी ये बात कही थी, मैं 2026 में भी रिपीट कर देता हूं। ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो प्राइस सेटिंग के चक्कर में पड़े। ये डीरेगुलेट होना चाहिए एंड टू एंड, सो दैट इस चक्कर में ही ना आप जाएं और हुकूमत पे ना ब्लेम आए और ना ही हुकूमत जो है कई दफा कीमत रोके कि वो उसको बढ़ने ना दे और एक खसारे खड़े करे, और हुकूमत पे ये प्रेशर ही ना बिल्ड हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी मैं इसलिए अथॉरिटीज का नाम ले रहा हूं, मैं कोई आई एम नॉट। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे डीरेगुलेटेड है, हाई ऑक्टेन को हमने डीरेगुलेट किया हुआ है। किसी ने कोई वरी की है कि क्या होता है? नहीं की ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब अगर आप ये खुद सही काम नहीं करेंगे और फिर ये करते रहेंगे, 2018 में, अब मैं मजे की आपको बात बता भी सकता हूं कि हुआ क्या। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा वक्त दे दें हमें। वक्त इसलिए दे दें कि हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। आज उस वक्त को 8 साल हो गए हैं।
दैट इज हाउ वी हैव रन द इकोनॉमी। कि जो सही काम करने जा रहे थे उसके बाद जो भी इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स ने वक्त मांगा और वो वक्त 6 और 2-8 साल लगा लें आप, 8 साल बिल्कुल। हाई ऑक्टेन की ना कभी शॉर्टफॉल होती है। जो मेरे अमीर दोस्त हैं जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, एक उसकी प्राइस फिक्सिंग है, हर पेट्रोल पंप पे डिफरेंट होती है। That's the way it should be. And Pakistan has to really believe कि मार्केट को वर्क करने दें, कंपेटिटिव बिहेवियर को आने दें, खुद ही चीजों की जो तयन है वो हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, रेगुलेटरी बहुत वीकनेस है पाकिस्तान में। when you don't have energy regulator in a country, there is a problem. पॉलिसी बनाने में भी बहुत से सुखम इसलिए रह जाते हैं, ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो एनर्जी की मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस हो, इनमें जब तक आप हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो टैरिफ सेटिंग को, जो पॉलिसी मेकिंग को, जो इन कारोबारों की डीरेगुलेशन को समझते नहीं होंगे, तो वरना 8 साल बाद, आई होप कि आप मुझे 8 साल बाद ये पूछोगे और मैं ये कहूंगा। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब, जो हम देखते हैं अभी ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान था, तो सर ये कितनी बड़ी विंडो हो सकती है उनका दौरा पाकिस्तान का होना, और उसके बाद ईरान के साथ हमारी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स कि जिनको अगर हम ले लें तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखिए, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाना आफ्टर एक डिप्लोमेटिक विन ने एक विंडो ओपन किया है, इसको इस तरह सोचना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एनर्जी की कोऑपरेशन कर नहीं सकते उनके साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर आईपी पाइपलाइन तो आपने अगर 700-800 किलोमीटर बनानी है, उस पर तो 3-4-5 अरब डॉलर चाहिए ना। ये इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। क्या हमारे पास वो सकत है करने की? फिर ईरान से तेल आता है, अब मतलब आई डोंट नो कितना आता है, उसको कैसे लीगलाइज कर दिया जाए, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। Certainly that's an opportunity for Pakistan. LPG की इंपोर्ट है, ये सारी चीजें एनर्जी के ज़िमन में हम फॉर्मलाइज ऑयल ट्रेड को कर सकते हैं। बायलैटरली हम पाकिस्तान से राइस, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये बिल्कुल वहां भेज सकते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, आयरन स्टील, केमिकल्स, ये ईरान से एनर्जी के अलावा भी मंगवा सकते हैं। बट स्ट्रक्चरली आपके पास सरप्लसेस होंगी तो आप ये काम कर सकते हैं। अभी 2 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेट्स सी कि इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स क्या हम फ्रेमवर्क, और आखिर में मैं एक और बड़ा पॉजिटिव नोट छोड़ के जाता हूं। देखिए, इतना ही बड़ा फ्रेमवर्क बहुत से एरियाज में एवरीवनस मिसिंग ऑन द मीडिया कि यार यूएस के साथ भी तो बनाना है ना, जो इतनी बड़ी उनके साथ अटैचमेंट जो कायम की है आपने, जो डिप्लोमेसी करके उनको आपने साथ मिलाया है, तो उनके साथ टेक्सटाइल पे करना क्या है, एआई पे करना क्या है, एग्रीकल्चर पे करना क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे करना क्या है। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। क्या हम इसको मोनेटाइज इनटू इकोनॉमिक गेन्स कर सकेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत, आप हमारे साथ थे और आज के बदलते हालात के ऊपर आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।